أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ بولی اے میرے پروردگار، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 47 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو یہ کہا کہ تم کو ہم ایک بچہ دیں گے، ایک بچے کی ولادت ہوگی۔ اس پر حیرت اور تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بچہ کیسا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے اختلاط کے بغیر، ملاپ کے بغیر بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے رکھا ہے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیسا ممکن ہے جبکہ میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اس میں انہوں نے ایسا کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ میں بدکار نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی مرد نے مجھ سے مباشرت کی ہے، مجھ سے صحبت کی ہے، پھر بچہ کیسے ہے؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی بنانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے، وہ رحمت اس کی طرف سے ہوگی، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے، یہ وہاں پر بتا دیا گیا۔ اور اس آیت میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی، قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، بغیر مرد کے پیدا کریں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی حاجت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بغیر ہی جب چاہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا تو وہ پیدا کر دیتے ہیں، بس ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور اسے توریت و انجیل سکھائے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہوگا اس کی کیسی کیسی فضیلتیں ہوگی، وہ مولود اور مسعود ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہترین تعلیم عطا کریں گے، اور اس کو حکمت سکھائیں گے، اور اس کو آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمائیں گے، توریت اور انجیل کا۔ عیسائیوں نے جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ایک تو ان کی جو پیدائش جو ہوئی تھی، ان کی ولادت خرق عادت طور پر بغیر باپ کی ہوئی تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ حالت میں، اور تیسری یہ کہ ان کو جو معجزات عطا فرمائے گئے تھے اس میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ، تو یہ تین چیزیں ان کی گمراہی کا سبب بنی۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصاف ہوں گے، جو فضیلتیں ہوں گے، اس کو حضرت مریم سے پہلے ہی بیان فرما دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ ایسا ایسا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا مولود، وہ اس کی یہ فضیلتیں ہوں گی، اور اس کو ہم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گا، اور جب کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، وہ ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کے پاس سے آیا ہوں اور تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ باتیں ہوں گی قوم سے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہارے پاس اپنی نبوت کی کافی دلائل لے کر آیا ہوں، اور پھر کہیں گے کہ اور یہ کہ میں تمہارے پاس جو ہے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہارے پاس فلاں فلاں نشانیاں لے کر آیا ہوں، کہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، یہ پہلا معجزہ ان کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جان پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے میں پیدائشی مادرزاد اندھے اور کوڑی برس کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، اور یہ کہ تیسرا معجزہ انہوں نے یہ بتایا کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، اور چوتھا یہ کہ میں یہ کرتا ہوں کہ تم جو کچھ بھی کھا کر آئے ہو گھروں میں اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ 4 معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم سے اس کے تعلق سے فرما دیے تھے کہ تمہارے بچے میں یہ خصوصیت ہوگی اور یہ فضیلتیں ہوں گی، اور یہ نشانیاں لے کر وہ قوم بنی اسرائیل کے پاس جائے گا، اس میں وہ جا کر ان کو یہ ساری باتیں بتائے گا۔ اس میں بار بار بِإِذْنِ اللَّہ کہا جا رہا ہے، تو یہ بتانا اس میں مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حیرت انگیز جو معجزات قوم کے سامنے بتائیں گے تو اس وقت قوم ان کو یہ سمجھے گی کہ یہی خدا ہے، جیسا کہ اتنا کہنے کے باوجود بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا، تو یہ بار بار کہہ کر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں عاجز بندہ اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور یہ جو کمالات جو میرے ہاتھ پر جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ صرف معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ورنہ میری اس میں جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے اور میرے اختیارات نہیں ہیں، میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے میں یہ تمام چیزوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اور رسول ہوں، یہ اس میں بتانا مقصود ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ من ربکم فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اور توریت کا جو حصہ میرے سامنے موجود ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ کہ جو معجزات جو بتائے جاتے تھے، جو نبیوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہوتا تھا، حضرت ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے دور میں حالات کے حساب سے معجزات عطا فرماتے تھے تاکہ وہ اس کی نبوت کی سچائی کی دلیل بن جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی بات جو ہے سچی ثابت ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے کہ اس وقت جو دورہ تھا وہ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے لوگ کرتبیں دکھاتے تھے اور جادو کا جو ہے زیادہ اثر تھا وہاں پر لوگوں میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ سارے جادوگروں کے کرتب جو ہے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اس معجزے کے سامنے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے تھے کہ اس وقت ان کے دور میں طب کا بڑا دور تھا، طب کا بڑا چرچا تھا، میڈیسن جسے کہا جاتا ہے، تو بڑے بڑے طبیب ہوا کرتے تھے اور بہترین علاج کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرما دیے کہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو بس آنکھ پر
چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے، مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ کے حکم سے اور مردہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی طبیب بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، چاہے کتنا بڑا طبیب ہو، تو سارے طبیب اس کام سے عاجز آ چکے تھے کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نبی کے ذریعے سے پیش کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دور میں جو فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شعر و ادب کا دور تھا، لوگ بہترین کلام کیا کرتے تھے، ایسا کلام، ایسا عاجزانہ کلام پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کہ دنیا عاجز آ گئی ایسا کلام پیش کرنے سے۔ ایک آیت بھی بنا کر لانے کے لیے چیلنج کر دیا گیا، اس وقت سے آج تک اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرما دیا گیا سورہ بقرہ میں کہ اگر تم سچے ہو تو لا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لا لو، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزات نبیوں کے ہاتھوں پر جو ظاہر فرماتے تھے، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی نبوت کو آسانی کے ساتھ لوگ مان لیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ خرق عادت جو کام ہو رہا ہے وہ اسباب سے ہٹ کر ہے، اس لیے یہ یقیناً یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جن کے ہاتھوں پر یہ کام ظاہر ہو رہا ہے، یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزات عطا فرمائے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا اور ان کی قوم نے ان کو الہ اور اللہ کا بیٹا مان کر اسی میں وہی عقیدے میں پڑ گئے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو آئے تھے تو مصدقا لما بین یدی من التورات، فرمایا گیا کہ میں تمہارے سامنے بہت سی علامتیں لے کر آیا ہوں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر۔ یہ جب وہ سارے معجزات پیش کریں گے اور اس کے بعد مزید دلائل کے طور پر یہ بتائیں گے کہ میرے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور میں اتنے سارے دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اگر تم اس کو ماننا چاہتے ہو تو تم مان سکتے ہو، اور اگر تم ہر دھرمی اور ضد کرو گے تو پھر کوئی الگ بات ہے، ورنہ میں تو تمہارے سامنے کوئی ایسا نیا دین پیش نہیں کر رہا ہوں، جبکہ میرے پاس جو معجزات ہیں، میں جو تمہارے سامنے جو کمالات بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اگر میں جھوٹا مدعی نبوت ہوتا تو ابھی ایک نیا دین تمہارے سامنے پیش کر دے سکتا تھا، اس کو ایجاد کر دیتا اور تمہیں پرانے اپنے آبائی دین سے پھیٹ کر اپنے نئے دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اسی دین کی تصدیق کر رہا ہوں جس پر تم چل رہے ہو، جو تمہارا آبائی دین ہے، اور اسی دین کی تصدیق میں کر رہا ہوں اور میں خود مان رہا ہوں اس پر اور میں چل رہا ہوں، اور ان تمام احکامات اور کتابیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر آئے تھے اس کو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی پچھلی شریعت میں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی، کچھ وجوہات تھی اس کی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی جو شرارتیں تھی اس کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، جو حلال چیزیں تھیں اس کو حرام کر دیا گیا تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو فقہاء اور علماء کی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں کچھ کا کچھ کر دیا گیا تھا اور وہ حلال چیزیں حرام ہو گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے حکم سے حلال کر دوں گا پھر سے جو حرام ہو گئی تھی تمہارے اوپر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تم مقابلہ مت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہا اس سلسلے میں مان لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے کہ تم اور میں دونوں برابر ہے، قوم سے کہیں گے کہ تمہارے میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں، کیونکہ وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اس لیے تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور ہم سب کو وہی حکم دینے والا ہے، اور اسی کی بات ہم کو سننا چاہیے، اور یہی بہترین اور سیدھا راستہ ہے، اور اسی کی عبادت اور بندگی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔